اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم والدین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 1065، جس میں ہم انشاءاللہ آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 سے 80 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور مختصر تشریح۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ کو یاد ہو کل ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 سے 77 کی تلاوت کی تھی۔ کل کا سبق نمبر 1064 تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کی بات کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 سے 80 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے، جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ مختصر تشریح۔ ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر ہے، کا تذکرہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، عادلانہ شریعت دی، اور شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے حکمت اور بصیرت بھی عطا فرمائی۔ ایک موقع پر ان دونوں کے سامنے دو فریق باہمی تنازع کا فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک فریق نے بکریاں اور دوسرے فریق کی پوری فصل کو چٹ کر گئی تھی۔ ان میں سے ایک فریق کی بکریاں دوسرے فریق کی پوری فصل کو چٹ کر گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ پہلا فریق دوسرے فریق کے نقصان کا ازالہ کرے اور اپنی تمام بکریاں اس کے حوالے کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے تھی کہ اس فیصلے سے پہلے فریق مشکل میں پڑ جائے گا۔ فیصلہ یوں کیا جائے کہ فی الحال بکریاں متاثرہ فریق کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ اور آمدنی حاصل کرے۔ پہلا فریق دوسرے فریق کی زمین پر کھیتی باڑی کرے، اور جب اس زمین پر فصل اتنی بڑی ہو جائے جتنی کہ بکریاں کھا گئی تھی، تو اب زمین اس فصل کے ساتھ دوسرے فریق کو دے کر اس سے اپنی بکریاں واپس لے لے۔ بلا شبہ یہ فیصلہ بڑا حکیمانہ، عادلانہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی مزید عنایات یہ ہوئیں کہ ان کی حمد کے ترانے سن کر پہاڑ اور اڑتے ہوئے پرندے وجد میں آ جاتے اور اس کے ساتھ حمد باری تعالیٰ میں شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کو زر ہیں اور جنگی لباس بنانے کا بھی ہنر سکھایا تاکہ جنگ کے دوران دشمن کے وار سے محفوظ رہا جا سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزیز طلبہ و طالبات، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔
اور کل کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 1066 ہوگا، جس کے اندر انشاءاللہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 سے 82 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے اور مختصر تشریح، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر آئے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔